بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 3 ایسے بڑے عالم گزرے جن کے درس میں کثرت سے مجمع تھا۔ ایک شیخ مفید جو کاظمین میں، ان کے بارے میں بھی سننا کبھی، محسنان اسلام کی ٹاپک میں ہے، 4th سینچری کے ہے یہ شیخ مفید، کثرت سے ان کے مجمع میں آئے۔ دوسرے شیخ مرتضی انصاری، تیسرے الحاج سید ابو القاسم الخوئی۔ یہ 3 یہ نہیں بڑا دوسرے علماء کے پاس نہیں آتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویری انٹرسٹنگ۔ آپ سنو، یہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے۔ ماں کیا رول کیا ہوتا ہے یہ دیکھو، تربیت اولاد ہی پہ پڑھو میں۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع نے، شیخ نے دیکھا کہ جیسا یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، مین ڈور سے پیچھے سے مجمع ایسا اٹھنے لگا خود بخود، کسی نے کہا نہیں اٹھو، اٹھنے لگا۔ اٹھتے 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 ایک روب اور دبدبہ، دیکھا کہ ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی جس کا جلال اتنا اور ایسا روشن چہرہ، وہ آ رہے تو مجمع خود بخود اٹھنے لگا روب اور دبدبے میں۔ یہ سیدھا آئے، غور سے سنیں یار، سیدھا آئے اور آ کے شیخ مرتضیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے پہلے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے کہا علیکم السلام۔ میں ایک بات آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں، شاید میں نے اس سے 3 سال 4 سال پہلے بھی بولا تھا، غرور کو توڑنا ہے تو سلام میں پہل کرو۔ نہیں یار، ہم توڑنا ہی نہیں چاہتے نا، ایگو، اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا، بس روک رہا بات کو، گھڑی سامنے ہے میرے۔ تو انہوں نے آگے سلام کیا، شیخ نے جواب دیا، شارٹ کر رہا، بہت شارٹ کر رہا۔ کبھی علماء پہ پڑھوں گا تو یہ واقعہ ڈیٹیل میں پڑھوں گا۔ جواب دیا، جواب دینے کے بعد نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا فضل، وہ نیچے بیٹھ گئے۔ نیچے سے انہوں نے کہا کہ شیخ کیا میں ایک سوال کروں؟ جیسا میں پڑھ رہا آپ لوگ بیٹھے ہوئے۔ شیخ نے کہا پوچھو۔ ویری انٹرسٹنگ سوال کیا۔ انہوں نے کہا شیخ یہ بتاؤ، اس عورت کے بارے میں اسلام کیا بولتا جس کا شوہر مسخ ہو جائے؟ ینگ یوتھ کو مسخ نہیں سمجھ رہے آپ۔ مسخ کس کو بولتے؟ کوئی جانور میں ہوتا تھا، کوئی پتھر میں ہوتا تھا، اچھی خاصی پوری کمیونٹی پتھر بن گئی، پوری کمیونٹی جانور بن گئی۔ یہ نبی، پرانے نبیوں کے زمانے میں یہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب تم اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، تو ایسا عذاب آتا تھا۔ یہ شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ شکر ادا کرو روز صبح اٹھ کے، کہ اردو میں بولو، انگلش میں بولو، عربی میں، جس جو لینگویج ہے تمہاری، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ابراہیم نبی کی امت میں پیدا کر سکتا، عیسیٰ نبی، موسیٰ نبی، کسی کی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کر کے، جو امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں، ایسی ماں کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جس کی وجہ سے ولایت امیر المومنین آئی تمہارے پاس۔ علی کی ولایت آئی ماں کی وجہ سے۔ مولا کی محبت آئی ماں کی وجہ سے۔ یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ چھٹے امام کے جملے، کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ آپ انصاف سے بولو، روز صبح اٹھ کے دیتے ہو؟ ماں زندہ ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میرے امام کے صدقے میں میری ماں کو سلامت رکھ؟ ماں مر گئی ہے تو بولتے ہو کہ اللہ میری ماں پہ رحم کر؟ ہر روز، ایوری ڈے بابا، ایوری ڈے۔ سب سے بڑا احسان دیا، اگر آج آپ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں بیٹھے ہوئے فرش اعزاں پہ، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ تمہاری ماں کی وجہ سے۔ ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیشہ یہ یوتھ کو بول رہا، always just pray for your mother and father۔
اپنی دعاؤں میں اپنے لیے مانگنے سے پہلے ماں باپ کے لیے مانگو کہ ماں کے حق میں دعا کرو. اسی لیے کہا کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، ماں کی لحد پہ گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا پہنتی، باپ کے پاس جانا تو سرانے بیٹھ. روز رات میں شب جمعہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا. کتنی پرانی میموری کو اللہ جھنجھوڑ کے بول رہا جو تم بھول کے بیٹھے. یہ بھی ایک پوری ٹاپک ہے، اطاعت والدین. تو انہوں نے آ کے پوچھا، غور سے سنو، سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر مسک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے کہا، شیخ مرتضیٰ نے، کس چیز میں مسک ہوا، جانور میں یا پتھر میں؟ تو انہوں نے کہا کیا دونوں کے مسئلے الگ ہیں؟ تو شیخ نے کہا ہاں دونوں کے. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا تو جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. ہم کو اللہ نے عقل دی، جانوروں کو عقل نہیں، اس لیے ان سے سوال نہیں، صرف عقل کا فرق. اگر کسی کا شوہر سے سنتے جاؤ، اگر کسی کا شوہر پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، ڈاکٹرز کنفرم کر دیں کہ ہی از کریزی، اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اس کا دماغ ختم ہو گیا، تو عورت کیا کرے؟ عورت جوان عورت ہے، کیا کرے؟ اس کے نام پہ زندگی نہیں گزارے ہوتی. یہ تو ہندوؤں میں اسلام یہ بولتا، اسلام ایک لاجک مذہب ہے، اسلام یہ بولتا کہ وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. یو انڈرسٹینڈ؟ اور اگر شوہر مر جائے، انہوں نے کہا کہ کس چیز میں وہ، پتھر میں یا جانور میں؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے پاگل مسک تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت پتھر کے مانند ہے، تو وہ بیوہ کا، ویڈو کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. دونوں مسئلوں کو بتا دیا. اب پورا مجمع سن رہا. بتانے کے بعد شیخ مرتضیٰ نے ان سے کہا لیکن آج یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں، آج کوئی مسک ہونے والا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں شیخ، کیا گناہ کم ہو گئے؟ تو کہا نہیں، گناہ کم نہیں ہوئے. اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. تو آنے والے نے کہا لیکن شیخ رسول کی تو وفات ہو گئی، وہ تو 11 ہجری کو چلے گئے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا وہ گئے، سرکار گئے، لیکن ان کا دوسرا محمد تو ہے. زمانے کا محمد تو موجود ہے، بس یہ کہنا تھا. آنے والے نے کہا حق تو یہ ہے کہ مجتہد تو ہے، بس یہ بولا نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو. پورے نجف اشرف میں دھوم ہو گئی. میں بہت شارٹ کیا اس واقعے کو کہ امام نے شیخ مرتضیٰ کو سند دے دی کہ تو مجتہد ہے. اب پوری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس، عورتوں کا تو نیچر رہتا ہے نا، ساری عورتیں گئی ان کی ماں کے پاس اور جا کے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو امام نے سند دیے کہ وہ مجتہد ہے. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ، میں اپنے سٹائل میں پڑھ رہا. اب یہ نہیں بولنا کہ آپ نے دیکھا کیا. تو جیسے ہی کہا ماں نے بڑا ایزی لیا، کوئی ریاکٹ ہی نہیں کیا. تو عورتوں نے کہا کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بہت ایزی لیا. اس لیے کہ دوستوں ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہوتا کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، جلسی ہے،
لیکن ماں باپ کے رشتے میں جلسی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ رشتہ ماں باپ کا ہوتا. ماں چاہتی، باپ چاہتا بیٹا آگے بڑھ جائے، شارجہ میں CEO بن جائے، خوش ہوگا. ہر رشتے میں حسد ہے. جو بدترین گناہوں میں سے گناہ میں 2 منٹ کا میسج دے ہی دو، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں. زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ اسی کا ہوا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا اینڈ مرڈر ہے. قابیل نے مرڈر کیا تھا. تو کبھی حسد مت کرو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہم سے حسد کیا. علی کہتے، اس کے بعد امام علی کا جملہ سنو. امام علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. آپ امام بارگاہ میں، اب آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ مرسیڈیز، آپ رولز میں آ جائیں، برانڈڈ ڈریسز پہن کر آئیں، سب کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے. اس کے پاس آیا کہاں سے؟ کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ 1000 چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا آگے کیسے بڑھا. بابا تم شکر ادا کرو. جب بھی دیکھو شارجہ میں، دبئی میں کوئی مومن آگے بڑھا تو اتنا خوش ہو، اتنا شکر ادا کرو کہ ایک مومن ہی تو بڑھا. کیا بول رہا؟ دل چاہیے، دل چاہیے، دل چاہیے. شکر ادا کرو، بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا مومن بھائی علی والا آگے بڑھ رہا. جلو مت، حسد مت کرو. یہ بدترین تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں what I'm saying. سارے اعمال ختم ہو گئے. تمہاری نمازیں روزے تم حسد اگر کرنے لگو کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہارے رزق کو لے کے اس کو دیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اگر وہ اس کو دے سکتا تو تمہاں کو نہیں دے سکتا. جسٹ پرے 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 پرے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ پروردگار اس کو اور دے اور دے. مثال کے طور پر علی رضا امام بارگاہ میں عورتیں، خواتین روز ایک ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے آ رہی کوئی. اب دوسری عورت جل رہی. یہاں کی عورتیں نہیں جلتے، میں بول رہا شارجہ والے نہیں جلتے. آپ کیوں مسکرا رہے؟ 2-3 روز اگر ڈائمنڈ کے ہار پہن کے آ رہی تو لوگ، عورتیں بولیں گے یار اس کے پاس آ رہا کہاں؟ اس لیے کہ میں دیکھا ہوا ہوں یہ آ رہا کہاں سے. اس کا شوہر یہ کر رہا ہوگا. یہ اب خیاس کر کے اور اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہ کر رہے. کبھی مت کرو. ہمیشہ دعا دو کہ اللہ اس کو اور دے اور دے. تم دعا اس کے لیے نہیں کر رہے، اپنے لیے دعا کر رہے. تم کو ملے گا جب تم دوسرے مومن کے لیے دعا کرو گے. حکم ہی یہ ہے نا. دوبارہ ان کی ماں بڑی کوائٹ خاموش بیٹھ گئی، بالکل کچھ نہیں، کوئی ری ایکشن ہی نہیں. تو عورتوں نے پوچھا آپ کو خوشی نہیں؟ اب سننا، اصل اس کے لیے میں پورا واقعہ پڑھا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کے بیٹے کو امام نے سند دی. اب ماں کا جملہ، ماں نے کہا اگر یہ میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا، مثال ہے نبی جیسا قیامت کی بارش، ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے. کہا اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی میں نے اس طرح اس بچے کو ریس کیا. کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا ہوں؟ جب یہ کہا تو دوسری عورتوں کے پھر آئی بروز کھڑے ہو گئے. کہا ہر ماں اپنی بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ کیا خاص چیز کی؟ انہوں نے کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، تفصیل میں نہیں جاتی، میں بہت مختصر بولتی کہ میں نے اس بچے کو ریس کیسے. یہ پیغام ہے تربیت اولاد کا ساری عورتوں کے لیے. وہ لڑکیاں جو پریگننٹ ہیں کہ ہاؤ ٹو ریس کڈس. میں ایک مجلس میں پوری ٹاپک نہیں کھینچ رہا، کبھی پڑھوں گا تو 10 مجلسیں پڑھوں گا ہاؤ ٹو ریس کڈس انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کی تربیت ایسی کی،
ایسا ریس کیا کہ اگر نبی بھی بن جاتا. عورتوں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا اب سنو، جب سے میرے شکم میں میرا بچہ یہ آیا، 9 مہینے کی پریگننسی، پہلے جو کچھ تھا میں نے ایک ڈراپ آف واٹر، ایک ڈراپ، ایک خطرہ پانی کا اور ایک دانہ حرام کا پیٹ میں نہیں لیا. کانوں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی. اس زمانے میں ایسی میوزکس نہیں تھی، لیکن غیبتیں تو تھی. کیا بول رہا؟ غیبتیں تو تھی، دوسری گناہ تو تھے کان کے. کہا میں نے کوئی ایسا کان کا گناہ بھی نہیں کیا اور نہ زبان کا کوئی گناہ کیا. میں نے اس بچے کو ایسے ریس کیا اور 9 مہینے تک میں یہ ہر لڑکی کو بولتا جو ایکسپیکٹ کرتی ہے. ابھی میں بول کے بھی آ رہا ایک جگہ کہ پریگننسی کے 4تھ منتھ میں جب روح آتی بچے کے پیٹ میں، اس وقت سے پہلے فرسٹ ڈے سے کرو، کوئی مشکل نہیں جب کنفرم ہو جائے. لیکن عام طور پہ میں بولتا ہوں کہ 4 مہینے کا جب تمہاری پریگننسی ہو جائے، ٹل یو ڈیلیور، روز زیارت عاشورہ بآواز بلند پڑھنا. اور بآواز بلند پڑھنا کیوں پڑھنا؟ کہ تمہارا بچہ سنتا ہے، ماں جو پڑھتی ہے، جو سناتی ہے، جو بولتی ہے، بچہ سنتا ہے. اس کے بعد آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے وہ حسین کو سلام کر کے آئے گا. کیا سن رہے؟ پیچھے والوں کو بول رہا. ہر لڑکی کو چاہیے اگر زیارت عاشورہ اور شہزادی کونین کی وہ تسبیح جو نماز کے بعد آپ پڑھتے، اگر اور لڑکی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور عاشورہ پڑھے تو نارمل ڈیلیوری ہوتی. اس تسبیح کی برکت یہ ہوتی کہ تم کو کوئی بچے کا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی مثال کے طور پہ ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہو سکتا، پاسبل ہے. ہیلتھی بیبی ہوتی، ہیلتھی بیبی. عاشورہ اور یہ پڑھ کے دعا کرے اور لیبر روم میں جانے سے پہلے بھی عاشورہ پڑھ کے جائے. تو شیخ مرتضیٰ کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے پورے پریگننسی میں عاشورہ پڑھی اور نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام یہ پڑھ کے علی والا بنا کے دنیا میں لائی. دنیا میں آنے کے بعد میں نے ایک دانہ اور کوئی چیز اس کو حرام کا نہیں کھلائی. پاک اور پاکیزہ غذا سے پوری احتیاط کر کے اس بچے کو ریس کیا. جب بچہ ریز ہو گیا اور یہ سند مل گئی تو مجھے حیرت نہیں ہوئی، یہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ عاشورے کا بچہ ہے. وہ زیارت جو زمانے کے امام کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، ہر زیارت ریکمنڈڈ ہے، غلط مت سمجھو. زمانے کے امام نے جس زیارت کے لیے تاکید کی 3 مرتبہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، یہ وہ زیارت ہے. ان کی ماں کا انتقال ہوا نجف اشرف میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی. اتنی آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں جاگے. پیچھے والے بھی بولے مولا کی زیارت کے لیے ایک باواز ولم صلوات پڑھو. اس نے، ان کی ماں کا انتقال ہوا. اس وقت مولا کا روزہ ایسا نہیں تھا اتنا شاندار جیسے آج ہے. ان کی ماں کی میت آئی حرم میں. شیخ مرتضیٰ اس وقت مرجع وقت ہے، مجمع بھرا ہوا، صحن میں بھرا ہوا مجمع. شیخ مرتضیٰ سر سے امامہ اتار کے ماں کی میت کے پاس آئے. میری طرف دیکھو، آ کے سرانے بیٹھے، پھر فوراً 35 چلے گئے. 35 جا کے ماں کے پیروں کو، شیخ مرتضیٰ مرجع وقت جیسا آج کے آغا شیستانی ان سے بھی بڑے ہیں، وہ پیر کو ایسے پکڑ کے تڑپ کے رونے لگے، سینے پہ مار مار کے رونے لگے. تو جو ان کے خاص سٹوڈنٹس تھے وہ ان کے قریب آئے، آ کے کہا شیخ پورا حرم بھرا ہوا، سارا مجمع آپ کو دیکھ رہا، تھوڑا سا تکلف کریں رونے میں، تھوڑا سا تکلف. 1 دفعہ بولا، 2 دفعہ بولا. اب شیخ کا جواب سنو.
شیخ ماں کے پیروں کا سے پکڑ کے بولتا ہے تم کہہ رہے ہو میں تکلف سے رہوں، اس لیے کہ پورا مجمع مجھے دیکھ رہا. تم کو پتا ہے اگر شیخ مرتضی بنا ہے تو اس کی طرف سے. آج ریگارڈ ہے ماں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایسا ریگارڈ ہے. مر جائے وقت ہے. پوری دنیا جس کی تقلید میں تھی اس وقت کی، 100 سال پرانی بات ہے. جو میں آج کھل کے بول رہا میرے یوتھ کو امام بارگاہ علی رضا میں کہ if you really want to grow in your life, respect your mother and father. Don't raise your voice. ماں باپ کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا. ماں باپ کو کبھی ایسے غصے سے نہیں. ماں اگر کہے بیٹا ڈونٹ ڈو اٹ، یہ نہیں بولنا او ماں یو ڈونٹ نو. یہ خاص جملے ماں تمہیں نہیں معلوم، اس کا دل پھٹ جائے گا. ماں کو بول رہے نہیں معلوم. آج تمہاری ایج کیوں تم بالکل ماڈرن زمانے کے ہو کہ ماں کو نہیں معلوم. اطاعت کیا ہے؟ اب سن لو ایک جملہ. اطاعت اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ رات ہے شارجہ میں اس وقت، تم باہر نکلے، ماں کو لے کے گھر جا رہے، ماں بولتی بیٹا یہ دن ہے تو بولو دن ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ ماں کو کبھی نو نہیں بولنا. اپنی ڈکشنری سے یہ نکال دو. میں یوتھ کو بول رہا کہ ماں باپ کے لیے یہ نکال دو کہ ماں کو یا باپ کو تم نو بول رہے. آج جو کچھ ہو شیخ مرتضیٰ کے جملے کو یاد رکھو، گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لو کہ آج جو بھی میں ہوں اس کی طرف. یہ ریئلائز کر لو گے تو تم کو اندازہ ہوگا کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہوتا. بی بی رباب کا وہ رول ہے، وہ جذبہ ہے، وہ بی بی کے ایثار قربانی کا وہ جذبہ بی بی رباب کے کہ آپ کے دونوں بچے قربان ہو گئے دین کے اوپر. کربلا انکمپلیٹ ہوتا اگر علی اصغر نہیں ہوتا. کیا بولا میں؟ کربلا انکمپلیٹ ہوتا اگر شہزادہ نہیں ہوتا. کربلا بنی شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے بھی. یہ وہ قربانی ہے مولا حسین کی، یہ وہ ایثار ہے بی بی رباب کا. کوئی بتائے تاریخ سے دو بچوں کو قربان کرنے کے بعد دین پہ قربان کر دیا. یہ نہیں بولا مولا میری گودی اجڑ گئی اب میں کیسے رہوں. بچوں کو یاد کر کے روئیں، وہ جذبہ ہے، وہ لازم رونا ہے. بی بی سکینہ بھی جناب علی اصغر بھی دونوں بچوں کو قربان کر دیا. صرف شہزادی زینب ہے سلام اللہ علیہ یا بی بی رباب جن کے 2 بچے شہید ہوئے. ایک جملہ ہے رباب کا کہ مولا اب وطن جا کے کیا کروں، سہاگ بھی اجڑ گیا گودی بھی اجڑ گئی. 2 آنسو نکل جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. محبت کے آنسو ہے نا. کہ ہم اجڑ گئے، گودی بھی اجڑ گئی سہاگ بھی اجڑ گئی. یہ بی بی رباب کے خاص جملے. پوری زندگی میں نے جھولے کے لیے ابھی آپ سے بات کی تھی ابتدا میں کہ گھروں میں جھولا اسٹارٹ کرو. میں ایک طالب علم، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کی برکتیں، تمہاری گھروں میں رحمتیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں پیس، ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر سکون چاہتے ہو تو گھروں میں جب ایک عالم اسٹارٹ کرتے ہو چھوٹا سا باکس بناؤ. فلیٹس کی زندگی کوئی مشکل نہیں، بناؤ اور شہزادے کا جھولا رکھو اور ہاتھوں پہ رکھو. کیوں بول رہا ہوں میں بار بار جھولا رکھو جھولا رکھو جھولا رکھو؟ یہ سنت رباب ہے. میں کیا بول گیا؟ مصائب کے جملے آئیں گے، 2 آنسو نکل جائیں تو کوئی مشکل نہیں، ختم ہو گیا، میرا ٹائم ہو گیا. یہ سنت بی بی رباب ہے، اس ماں کی سنت ہے کہ جس نے اسلام کو بچانے کے لیے 2 معصوم بچوں کو قربان کر دیا.
دین کی حفاظت کے لیے 2 معصوم بچوں کو قربان کیا. یہ نہیں کہا مولا حسین سے کہ مولا میرا بچہ چھوٹا ہے, میری بچی چھوٹی ہے. بی بی رباب ایک ایسی مظلومہ ہے, ایسی مظلومہ کہ جس کا دل پھٹا ہوا تھا. پوری, میں نے ابھی ایک جملہ کہا, سنت ہے بی بی رباب کی. مصائب کے جملے آ جائیں گے, میں 1 منٹ میں ختم کر دے رہا ہوں. پوری زندگی شام سے آنے کے بعد رباب کے ہاتھ میں ایک گٹری ہوتی تھی. کوئی مشکل نہیں, رو دو, مولا حسین بھی خوش ہو جائیں گے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, میں صرف بی بی کی سنت بتا رہا. گٹری ہوتی تھی. کب تک رہی میں اسے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مجھے خود یہ مصائب بہت پسند ہے, میں روک رہا بات. بی بی کی وفات ہو گئی, اب ختم کر دیا میں, کوئی واقعہ نہیں پڑا. گٹری ہمیشہ سینے سے لگا کے روتی تھی. مدینہ منورہ میں بی بی کی وفات ہو گئی. چوہتمام ماں کے قریب آئے, سیدانیاں بی بی کے قریب آئیں. چوہتمام امام ہے, جانتے ہیں. گٹری کو کھولا. میں نے کیا کہا بھی آپ سے کہ جھولا گھر میں اسٹارٹ, آپ مجھے دعا دیں گے, مجھے دعا دیں گے. میں ابھی یہاں امام بارگاہ میں یہاں پہ زیارت کر رہا تھا, ماشاءاللہ چھوٹے بڑے سب جھولے رکھے ہوئے. تم کو اندازہ نہیں ہے یار, اندازہ نہیں ہے کہ جھولے کی برکت کیا ہوگی. پوری زندگی ہاتھ میں گٹری. چوہتمام وفات کے بعد گٹری کو کھولتے, صرف تصور کرو, ساری بیویاں کھڑی ہوئی. گٹری کو کھولے تو اس کے اندر تھا کیا؟ شہزادے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھیں. ماں سینے سے لگا کے روتی تھی. تو اپنے گھروں میں جھولا اسٹارٹ کرو, اور پھر دیکھو جناب علی اصغر کی برکت کیا ہے. دوستوں میں کیا کروں, میری مجبوری. کل کا جشن ہے نوے امام کا, کل رزق کے اوپر بولوں گا. آج انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا, میں کیا کروں. بی بی جناب علی اصغر اس عظیم شہید کا نام ہے کہ جو علی کا پوتا ہے اور باب الحوائج. جیسا مولا عباس باب الحوائج ہے, ویسے میرا شہزادہ بھی باب الحوائج ہے. اور ماں جو کچھ میں نے تربیت اولاد پہ جتنا بھی بولا, کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو ویسی تربیت دو. کل میں ایک فیملی کے پاس گیا تھا رات میں کھانے پہ, فیملی یہاں ہے, پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی. مجھے جا کے اتنی خوشی ہوئی وہاں جا کے. سب بچے ہیں, ینگ بوائز, شب نماز کے پابند ہیں. What else you want? اسکول کالج گوئنگ بچے. ماں باپ کی عید نہیں ہے یہ, اسی کے بچے شب نماز کے پابند ہوتے جس کی ماں پڑھتی. تم نہیں پڑھو گے تو بچے تھوڑی پڑھیں گے. یاد رکھو ہمیشہ. پھر ریمائنڈ کر رہا, ٹرائی پڑھ کے دیکھو. ابھی 8 دن ہے نا, 13 رجب کے بعد میں 15 رجب تک ہوں. یہ 8 دن پڑھ لو, نیکسٹ تھرسڈے تک. آپ مجھے دعا دینا, جو بھی تمہارے کام ایسا رکے ہوئے ہیں نا, کھلنے لگیں گے.